یہ ان دنوں کی بات ہے جب جانور اور انسان ایک جیسی بولی بولتے اور ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ایک کچھوا اور گلہری اچھے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی دوستی عجیب تھی، اس لیے کہ دونوں جانوروں میں کوئی بات ایک جیسی نہیں تھی۔ تاہم کچھوا اور گلہری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں میں بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہے۔ ایک یہ کہ دونوں کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا پسند ہے۔ جب وہ بیر کے درخت کے قریب جاتے تو گلہری درخت پر چڑھ جاتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ کچھوا جو نیچے منہ اٹھائے کھڑا ہوتا وہ ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا۔ اسے بھی رسیلے اور میٹھے بیر بہت پسند تھے۔ ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ جب گلہری نے اوپر سے بیر گرایا تو کچھوے نے اپنا منہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر بیر اس کے منہ میں نہیں گرا، اس لیے کہ بھیڑیے نے اچھل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب کئی بیر بھیڑیے کے منہ میں پہنچ گئے تو کچھوا گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری اوپر سے بھیڑیے کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھوے سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیر توڑا اور اسے درخت سے گرا دیا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور اس نے بیر کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کی حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھوے نے آنکھیں کھولی تو بھیڑیے کو مردہ پایا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ بیر کہاں جا رہے تھے اور وہ بھوکا کیوں رہ گیا۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے گلہری کی محنت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہا اور اس سے اجازت نہیں لی تھی، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح مفتوح کی جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھوے نے بھیڑیے کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں کر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچے کا کام لیتا۔ اس زمانے میں جانور بھی مہمان نواز اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کی خوب توازہ کرتے۔ اس زمانے میں کارن سوپ جانور کو بہت پسند تھا۔ وہ اپنے گھروں میں ایک ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے اور جب کوئی مہمان آتا تو اس سوپ سے اس کی توازہ کرتے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور جب اسے سوپ پیش کیا جاتا تو وہ بیڑی کی کان نکالتا اور ان سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب چونک جاتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے کہ اس نے بیڑیے کو ہلاک کیا اور اب اس کے کانوں سے سوپ پیتا ہے۔ جب دوسرے بیڑیے نے یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ یہ سراسر ان کی توہین تھی۔ کچھوا ایک ڈیگنے والا ادنا جانور بیڑیے کے کانوں سے سوپ پی رہا تھا۔ انہوں نے تمام بیڑیوں کا اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے خوب آگ دہکائیں گے اور کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ اگر کچھوا فاتح بنتا ہے تو اس آگ میں سے نکل کر دکھائے۔ کچھوا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے چوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا، اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جلسائے۔ میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سب بیڑیے کو ایک دوسرے کی صورت میں دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا اور دانش وہ بیڑیا بولا، ہم کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے، پھر پانی جب خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے گا تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں، تم لوگ جلدی سے ایسا ہی کرو۔ کچھوے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کال کو نقصان پہنچے، میں اپنے فولادی پاؤں سے ہانڈی توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ بیڑیے بہت مایوس ہوئے اور سر جوڑ کر پھر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو پھر وہ دوسری ترکیب سوچی گئی کہ کچھوے کو دریا تک لے جا کر اسے بہت گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ سب بیڑیے دریا کی چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہیں کھڑے رہے۔ یہ سن کر کچھوا رونے گڑ گڑانے لگا اور بولا، مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ بیڑیوں نے اسے دبوچ لیا اور دریا پر لے جا کر خوب گہرائی میں پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی، کچھوے کی پیٹھ اس سے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کے بعد وہ اچھل کر پانی میں جا پڑا۔ کچھوے تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بیڑیا وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوے نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی اور اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگاتا رہا۔
جڑی بوٹیوں نے کام کر دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھووں کی کئی نسلیں گزر گئی، لیکن ان کی پیٹھ پڑے ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو تم اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہو۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ جو کچھوا بھیڑیا کے کانوں کو سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے ان کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لو، بلکہ بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔